اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ آپ دونوں کے باہمی سوال و جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں، یعنی یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، تو یہ کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتیں، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور بے شک وہ لوگ بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور درگزر فرمانے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں، پھر جو کہا ہے اس سے پلٹنا چاہیں، تو ایک گردن غلام یا باندی کا آزاد کرنا لازم ہے، قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں۔ تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر جسے غلام یا باندی میسر نہ ہو تو 2 ماہ متواتر روزے رکھنا لازم ہے، قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں۔ پھر جو شخص اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں، وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں۔ اور بے شک ہم نے واضح آیتیں نازل فرما دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے اعمال سے آگاہ فرمائے گا۔ اللہ نے ان کے ہر عمل کو شمار کر رکھا ہے، حالانکہ وہ اسے بھول بھی چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مطلع اور آگاہ ہے۔ اے انسان، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں؟ کہیں بھی 3 آدمیوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اللہ اپنے محیط علم و آگہی کے ساتھ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی 5 آدمیوں کی سرگوشی ہوتی ہے مگر وہ اپنے علم محیط کے ساتھ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم لوگوں کی اور نہ زیادہ کی، مگر وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں ان کاموں سے خبردار کر دے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا، پھر وہ لوگ وہی کام کرنے لگے جس سے روکے گئے تھے، اور وہ گناہ اور سرکشی اور نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو ان نازیبا کلمات کے ساتھ سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے رسول ہیں تو اللہ ہمیں ان باتوں پر عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں۔ انہیں دوزخ کا عذاب ہی کافی ہے، وہ اسی میں داخل ہوں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم و سرکشی اور نافرمانی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگوشی نہ کیا کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کی بات ایک دوسرے کے کان میں کہہ لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ منفی اور تخریبی سرگوشی محض شیطان ہی کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو پریشان کرے، حالانکہ وہ شیطان ان مومنوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادہ ہو جایا کرو، اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو تم کھڑے ہو جایا کرو، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم سے نوازا گیا، اور اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو خوب آگاہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی راز کی بات تنہائی میں عرض کرنا چاہو تو اپنی رازدارانہ بات کہنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کرو، یہ عمل تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ پھر اگر خیرات کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔
کیا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تنہائی و رازداری کے ساتھ بات کرنے سے قبل صدقات و خیرات دینے سے تم گھبرا گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تم سے باز پرس اٹھا لی، یعنی یہ پابندی اٹھا دی، تو اب نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے رہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب آگاہ ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسی جماعت کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ نے غضب فرمایا؟ نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار فرما رکھا ہے، بے شک وہ برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، سو وہ دوسروں کو راہ خدا سے روکتے ہیں، بس ان کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب سے ہرگز نہ ہی ان کے مال انہیں بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولاد ہی انہیں بچا سکے گی۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا تو وہ اس کے حضور بھی قسمیں کھا جائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی اچھی شے یعنی روش پر ہیں۔ آگاہ رہو کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے، سو اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہی لوگ شیطان کا لشکر ہیں۔ جان لو کہ بے شک شیطانی گروہ کے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں اور میرے رسول ضرور غالب ہو کر رہیں گے، بے شک اللہ بڑی قوت والا، بڑے غلبہ والا ہے۔ آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے، خواہ وہ ان کے باپ اور دادا ہوں یا بیٹے اور پوتے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا ہے اور انہیں اپنی روح یعنی فیض خاص سے تقویت بخشی ہے، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہی اللہ والوں کی جماعت ہے، یاد رکھو بے شک اللہ والوں کی جماعت ہی مراد پانے والی ہے۔ سورہ الحشر۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو یعنی بنو نذیر کو پہلی جلا وطنی میں گھروں سے جمع کر کے مدینہ سے شام کی طرف نکال دیا۔ تمہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہیں یہ گمان تھا کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے۔ پھر اللہ کے عذاب نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کر سکتے تھے، اور اس اللہ نے ان کے دلوں میں رعب و دبدبہ ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں ویران کر رہے تھے۔ پس اے دیدہ بینا والو، اس سے عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی لکھ نہ دی ہوتی تو وہ انہیں دنیا میں اور سخت عذاب دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید عداوت کی۔ ان کا سرغنہ کعب بن اشرف بدنام زمانہ گستاخ رسول تھا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے مومنو، یہود بنو نذیر کے محاصرہ کے دوران جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا تم نے انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ سب اللہ ہی کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ وہ نافرمانوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ اور جو اموال فے اللہ نے ان سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوٹا دیے تو تم نے نہ تو ان کے حصول پر گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ و تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ جو اموال فے اللہ نے قریظہ، نذیر، فدق، خیبر، ارینا سمیت دیگر بغیر جنگ کے مفتوحہ بستیوں سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوٹائے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں یعنی بنو ہاشم اور بنو المطلب کے لیے، اور معاشرے کے عام یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہیں۔
یہ نظام تقسیم اس لیے ہے تاکہ سارا مال صرف تمہارے مالداروں کے درمیان ہی نہ گردش کرتا رہے بلکہ معاشرے کے تمام طبقات میں گردش کرے، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں سو اسے لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں سو اس سے رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم و عطا پر کبھی زبان طعن نہ کھولو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مذکورہ بالا مال فے نادار مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اپنے اموال اور جائیدادوں سے باہر نکال دیے گئے ہیں، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا و خوشنودی چاہتے ہیں اور اپنے مال و وطن کی قربانی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہی سچے مومن ہیں۔ یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے ہی شہر مدینہ اور ایمان کو گھر بنا لیا تھا، یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، اور یہ اپنے سینوں میں اس مال کی نسبت کوئی طلب یا تنگی نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے، اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہی ہو، اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا بس وہی لوگ ہی بامراد و کامیاب ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ اور بغض باقی نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے ہیں کہ اگر تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ ہی نکل چلیں گے، اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی بھی کسی ایک کی بھی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور بالضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اگر وہ شرپسند یہود مدینے سے نکال دیے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ کبھی نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد کہیں سے نہ ہو سکے گی۔ اے مسلمانوں، بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ تمہارا رعب اور خوف ہے، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ وہ مدینے کے عہد شکن یہود اور منافقین سب مل کر بھی تم سے جنگ نہ کر سکیں گے سوائے کلہ بند شہروں میں یا دیواروں کی آڑ میں، ان کی لڑائی ان کے آپس میں ہی سخت ہے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل باہم متفرق ہیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو ان سے پہلے زمانہ قریب میں ہی اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ چکے ہیں، یعنی بدر میں مشرکین مکہ اور یہود میں سے بنو نذیر، بنو کنیکا اور بنو قریظہ وغیرہ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے، پھر اللہ نے ان کی جانوں کو ہی ان سے بھلا دیا کہ وہ اپنی جانوں کے لیے ہی کچھ بھلائی آگے بھیج دیتے، وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اہل دوزخ اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی کامیاب و کامران ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو اے مخاطب تو اسے دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا، پھٹ کر پاش پاش ہو جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحمت فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم اور سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے،
محافظ و نگہبان ہے، غلبہ و عزت والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت و کبریائی والا ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا یعنی ایجاد فرمانے والا ہے، صورت عطا فرمانے والا ہے۔ الغرض سب اچھے نام اسی کے ہیں، اس کے لیے وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ سورہ الممتحنہ۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم اپنے دوستی کے باعث ان تک خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ وہ اس حق کے ہی منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم کو اس وجہ سے تمہارے وطن سے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے ایمان لے آئے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو پھر ان سے دوستی نہ رکھو۔ تم ان کی طرف دوستی کے خفیہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم آشکار کرتے ہو۔ اور جو شخص بھی تم میں سے یہ حرکت کرے سو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ اگر وہ تم پر قدرت پا لیں تو دیکھنا وہ تمہارے کھلے دشمن ہوں گے، اور وہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف برائی کے ساتھ دراز کریں گے اور آرزو مند ہوں گے کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ تمہیں قیامت کے دن ہرگز نہ تمہاری کافر و مشرک قرابتیں فائدہ دیں گی اور نہ تمہاری کافر و مشرک اولاد۔ اس دن اللہ تمہارے درمیان مکمل جدائی کر دے گا۔ مومن جنت میں اور کافر دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے، اور اللہ ان کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ اقتداء ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو کلیتاً بیزار اور لا تعلق ہیں۔ ہم نے تم سب کا کھلا انکار کیا۔ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت و عناد ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو چکا، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے پرورش کرنے والے باپ سے یہ کہنا کہ میں تمہارے لیے ضرور بخشش طلب کروں گا، فقط پہلے کا کیا ہوا ایک وعدہ تھا جو انہوں نے پورا کر دیا، اور ساتھ یوں جتا بھی دیا، اور یہ کہ میں تمہارے لیے تمہارے کفر و شرک کے باعث اللہ کے حضور کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ پھر وہ یہ دعا کر کے قوم سے الگ ہو گئے، اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور ہم نے تیری طرف ہی رجوع کیا، اور سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کے لیے سبب آزمائش نہ بنا، یعنی انہیں ہم پر مسلط نہ کر اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو ہی غلبہ و عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ اقتداء ہے، خاص طور پر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، اور جو شخص روح گردانی کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز اور لائق ہر حمد و ثنا ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان میں سے بعض لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے کسی وقت بعد میں دوستی پیدا کر دے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے یعنی وطن سے نکالا ہے کہ تم ان سے بھلائی کا سلوک کرو اور ان سے عدل و انصاف کا برتاؤ کرو۔ بے شک اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تو محض تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں یعنی وطن سے نکالا اور تمہارے باہر نکالے جانے پر تمہارے دشمنوں کی مدد کی، اور جو شخص ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو انہیں اچھی طرح جانچ لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے مومن ہونے کا یقین ہو جائے تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ بھیجو، نہ یہ مومنات ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان مومن عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور ان کافروں نے جو مال بصورت مہر ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو ادا کر دو، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب کہ تم ان عورتوں کا مہر انہیں ادا کر دو۔ اور اے مسلمانوں، تم بھی کافر عورتوں کو اپنے عقد نکاح میں نہ روکے رکھو، اور تم کفار سے وہ مال طلب کر لو
جو تم نے ان عورتوں پر بصورت مہر خرچ کیا تھا، اور وہ کفار تم سے وہ مال مانگ لیں جو انہوں نے ان عورتوں پر بصورت مہر خرچ کیا تھا۔ یہی اللہ کا حکم ہے، اور وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما رہا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تم سے چھوٹ کر کافروں کی طرف چلی جائے، پھر جب تم جنگ میں غالب آ جاؤ اور مال غنیمت پاؤ، تو اس میں سے ان لوگوں کو جن کی عورتیں چلی گئی تھیں اس قدر مال ادا کر دو جتنا وہ ان کے مہر میں خرچ کر چکے تھے، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی خدمت میں مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور چوری نہیں کریں گی، اور بدکاری نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی جھوٹا بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، یعنی اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی غیر کے بچے کو اپنے پیٹ سے جنا ہوا نہیں بتائیں گی، اور کسی بھی امر شریعت میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمائیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھو جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے، بے شک وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار اہل قبور سے مایوس ہیں۔